اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ صدق اللہ العظیم۔ اور یاد کرو کہ جب ہم نے بنی اسرائیل سے ایک عہد لیا، میثاق لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور اپنے والدین کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک رکھنا، اور اسی طرح اپنے قریبی رشتہ داروں سے اور یتیموں سے اور مسکینوں سے بھی حسن سلوک کرنا، اور ہمیشہ اچھی بات کہنا اور نماز پڑھتے رہنا، زکوٰۃ ادا کرتے رہنا، یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے لیا۔ ثم تولیتم، پھر تم نے روگردانی کی، حد سے تجاوز کیا تم سب نے، اور بہت کم لوگ ایسے تھے جنہوں نے نبیوں کا ساتھ دیا اور اعراض نہیں کیا۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ساتھ جو وعدہ لیا تھا، جو عہد لیا تھا، جو میثاق تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا ہے، چند عہد کو ذکر کیا ہے، جس میں سب سے پہلا تو وہی ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنی۔ عبادت ایک رب کی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جو سب کو پیدا کرنے والے ہے، جو سب کو بنانے والے ہے، ساری کائنات کو پیدا کرنے والے ہے، ساری کائنات کو بنانے والے ہے، اور ساری کائنات کو چلانے والے ہے۔ سب سے پہلا عہد تو اللہ سے جو کیا گیا ہے وہ اللہ کی عبادت ہے، صرف اسی کی عبادت کرنا۔ اس کا ذکر پہلے رکوع کے اندر تفصیل کے ساتھ گزر چکا ہے، اس کے علاوہ بھی اس کا ذکر کافی جگہوں پر درس کے اندر گزر چکا ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دوسرا عہد ذکر کیا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل سے میں نے عہد لیا تھا کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، اپنے والدین کو کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچاؤ گے، اپنے والدین کے سامنے اف تک بھی نہیں کہو گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد قرآن پاک کے اندر جہاں کہیں بھی اللہ نے اپنی عبادت کا ذکر کیا ہے، اس کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ بتانا مقصود ہے اللہ کی عبادت کے بعد والدین کا ذکر کرنا، اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ والدین کا مقام اور والدین کا مرتبہ جو ہے وہ بہت بلند ہے، بہت اعلیٰ ہے، بہت بڑا ہے۔ بہت سارے واقعات ہمارے سامنے ہیں والدین کی نافرمانی کے بھی اور والدین کی فرمان برداری کے بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے دو واقعے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جس میں ایک واقعہ جو ہے علقمہ کا ہے جو کہ اپنے والدہ کا نافرمان، میں کہوں گا کہ نافرمان نہیں تھا کیونکہ اس کی والدہ کی خود کی زبانی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کس طرح پکڑ کی یہ واقعہ ہے۔ حضرت علقمہ کا جب انتقال کا وقت قریب ہوا تو اس کی روح پرواز نہیں کر رہی تھی، کلمہ نہیں پڑھ پا رہے تھے، اٹک چکی تھی۔ تو ساتھیوں نے جا کر کہا، غالباً علقمہ کی بیوی کے بارے میں ہی آتا ہے، جا کر کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضرت علقمہ کی روح پرواز نہیں کر رہی، بڑے سختی کے اندر ہیں، ان کو ذرا دیکھ لیں۔ لمبا واقعہ ہے، گھما پھرا کر بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم علقمہ کے پاس آئے، آ کر سارا ماجرا دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگے ان کے والدین میں کوئی زندہ ہے؟ تو فرمایا گیا کہ ان کی والدہ حیات ہیں، کہا کہ انہیں بلاؤ۔
جب انہیں بلایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ علقمہ کی ماں مجھے بتاؤ علقمہ کیسا تھا؟ کہا کہ علقمہ بالکل ٹھیک تھا، نیک تھا، فرما بردار تھا، سب کچھ تھا، عبادت گزار بھی تھا، لیکن جب بھی میرے ساتھ بات کرتا تھا سخت لہجے میں بات کرتا تھا جو میرے دل کو چبھتی تھی، جو میرے دل کو بات چبھتی تھی، یہ سخت لہجہ مجھے پسند نہیں تھا، باقی سب کچھ ٹھیک تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علقمہ کی ماں اسے معاف کر دے، اسے معاف کر دے۔ کہا کہ میں معاف نہیں کروں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ کرام سے آگ جلاؤ، علقمہ کو اس کے اندر پھینکیں گے۔ فوراً ماں بول پڑی کیوں میرے بیٹے کو آگ کے اندر کیوں پھینکو گے؟ ماں تو ماں ہے نا، ماں کتنا پیار کرتی ہے اپنے بیٹے سے، دیکھو ذرا۔ فوراً بول پڑی کہ میرے بیٹے کو کیوں آگ کے اندر جلاؤ گے؟ کہا کہ آپ معاف نہیں کر رہے تو اس کی روح نہیں نکل رہی، تو اس لیے آگ میں جلائیں گے تاکہ جل جائے، روح نکل جائے۔ تو فوراً بول پڑی کہ میں نے معاف کیا، میں نے معاف کیا، میں نے معاف کیا، میں نے معاف کیا۔ تو یہ حضرت علقمہ کا واقعہ ہے۔ اویس کرنی مشہور تابعی ہیں، لیکن صحابی کا درجہ ہے، ملا ہوا ہے اس کو، صحابی کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی اسلام لے کر آئے تھے، اور نہ دیکھنے کا ریزن بھی یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ ہونے کا، کہ والدہ کے خدمت گزار تھے۔ حالانکہ ایک دفعہ اپنی والدہ سے اجازت لے کر آئے بھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے، لیکن والدہ سے کیا گیا معاہدہ کہ میں شام تک واپسی آ جاؤں گا، تو آئے اور آ کر مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کام سے، مصروفیت سے باہر گئے ہوئے تھے، نہ مل سکے۔ جب دیکھا کہ میری والدہ سے میرا معاہدہ پورا ہونے والا ہے تو فوراً واپسی چلے گئے، نہیں ملے۔ اس طرح ایک دو مرتبہ واقعہ پیش آیا ہے اویس کرنی کے ساتھ، لیکن والدہ کی خدمت اتنی کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ کے زمانے میں میرا امت ہی آئے گا اویس کرنی، اور اس میرے امتی سے اب میری امت کے بخشش کے لیے دعا لازمی کرانا، میری امت کی بخشش کے لیے دعا لازمی کرانا۔ یہ مقام، یہ مرتبہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے والدین کا، اتنا بڑا مقام۔ والدین اگر مشرک بھی ہیں، کافر بھی ہیں، تب بھی ان کی خدمت کرنے کا حکم ہے، حسن سلوک کا حکم ہے، انہیں چھوڑ کر جانے کا حکم نہیں ہے۔ ہاں، اس بات کے اندر ان کی تابعداری نہیں کی جائے گی جس میں وہ شرک کا حکم دے یا اللہ کی نافرمانی کا حکم دے، اس میں والدین کی تابعداری نہیں ہے، اس میں نہیں ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کا ذکر کیا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک رکھا جائے، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ رشتہ دار بھی ہیں۔ رشتہ داروں کے بارے میں صرف ایک حدیث بیان کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا يدخل الجنت قاطعون، جو رشتہ داریوں کے ساتھ قطع تعلق کرنے والا ہے، جو رشتہ داریوں کو توڑنے والا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور یتیموں کا تو الگ ہی بات ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے بڑے فضائل بتائے ہیں یتیموں کے، مسکینوں کے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے تیسرا عہد بنی اسرائیل سے یہاں لیا، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، ہمیشہ لوگوں کے ساتھ اچھائی والا معاملہ رکھنا، اچھائی سے پیش آنا، اچھی بات کہنا۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، ظاہر سی بات ہے، چاہے مالی معاملات ہوں یا دوسرے معاملات ہوں، کوئی بھی معاملات ہو، انسان زبان سے بولتے ہیں، اس کے بعد ہی وہ معاملات طے پاتے ہیں۔ تو ان سارے کے سارے معاملات کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا کہ لوگوں کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آنا، اچھے طریقے سے بات کرنا، جھوٹ کی آمیزش اور دوسرے جتنے بھی غیبت، حسد، کینہ، بغض، عداوت کی وجہ سے جو دوسری تکلیفیں ہیں وہ کسی کو آپ کی ذات سے نہ پہنچیں۔ اور اس کے بعد پھر چوتھا عہد لیا گیا تھا کہ نماز قائم کرنا، پانچواں عہد تھا زکوٰۃ دیتے رہنا۔ یہ 5 عہد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے لیے تھے، اور یہ پانچوں کے پانچوں عہد آج امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پانچوں کے پانچوں عہد کو پامال کر رہی ہے۔ یہ صرف انہی سے نہیں لیے گئے تھے کہ ان سے لیے گئے، بس یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے نہیں لیے گئے، بلکہ یہ سارے کے سارے احکامات، کوئی بھی ایسا حکم اس میں نہیں ہے کہ جو ہماری طرف متوجہ نہ ہوتا ہو، جس کا حکم اللہ نے شریعت کے اندر، قرآن کے اندر ہمیں نہ دیا ہو۔ کوئی بھی ایسا عہد اس آیت کے اندر ہمیں
نہیں ملتا۔ تو پھر ہم نے یہ سارے کے سارے عہد جو اللہ تعالیٰ سے کر رکھے ہیں، کیوں ان کو پامال کر رہے ہیں، کیوں حد سے تجاوز کر رہے ہیں اور ان کو توڑ رہے ہیں؟ جس میں سب سے پہلا عہد اللہ کی عبادت ہے، لیکن بہت سارے ہمارے مسلمان ہیں جو غلط راستے پر چل رہے ہیں۔ اللہ کو تو مانتے ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اللہ کے بندے بھی کچھ نہ کچھ کرتے ہیں، یہ اللہ کے بندے بھی کچھ نہ کچھ کرتے ہیں۔ جس طرح مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کی ذات نے ہی پیدا کیا ہے آسمان زمین کو، لیکن یہ بت اللہ کے معاون ہے۔ اسی طرح آج کا مسلمان بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ کے یہ بندے جو ہیں یہ بھی کچھ نہ کچھ کرتے ہیں۔ یہ غلط ہے، یہ شرک ہے۔ اور اسی طرح دوسرا حکم والدین کی فرما برداری ہے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک ہے، یتیم و مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ آج کا مسلمان کہاں کر رہا ہے؟ آج کا مسلمان تو نماز پڑھنے کے لیے مسجد نہیں آتا، حسن سلوک ادا کرنا تو دور کی بات ہے۔ آج کا مسلمان کسی سے بات کرے تو لڑنے کے لیے آ جاتا ہے، لڑنے پر آ جاتا ہے۔ وقولوا للناس حسنا والی بات تو ہمارے اندر ہے ہی نہیں، ہماری زبان پر تو جھوٹ ہی جھوٹ ہے۔ زکوٰۃ ہم نہیں دیتے، نماز ہم نہیں پڑھتے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو کہا تھا کہ ثم تولیتم، تم نے تجاوز کر لیا، تم نے روح گردانی کر لی۔ آج میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیواؤں کو کیا کہوں ان کو کہ انہوں نے کس طرح روح گردانی کی ہوئی ہے۔ اس آیت کی روشنی میں ہم اپنا جائزہ لے سکتے ہیں، اس آیت کی روشنی میں ہم اپنے آپ کو خود کو دیکھ سکتے ہیں، اور یہی ریزن ہے پھر اللہ کی ناراضگی کا اور اللہ کے عذاب کا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔